بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، آج انشاءاللہ تعالی ہم کلاس 7 مضمون اردو کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے سفر ہو رہا ہے۔ یہ ایک مزاحیہ نظم ہے۔ شاعر کراچی کی بس میں سفر کرتا ہے اور پھر اس کے حالات جو ہے نا نظم کی صورت میں لکھتا ہے۔ تو پہلے میں اس کی پڑھائی کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد تھوڑا تشریح، پھر بالترتیب الفاظ، معنی، خلاصہ، سوالات کے جوابات، MCQs وغیرہ جو کچھ مشق میں ہے جی۔ تو یہ ہے نظم، یہ ہے جی: نہیں ہو رہا ہے مگر ہو رہا ہے، جو دامن تھا دامن بدر ہو رہا ہے، کمر بند گردن کے سر ہو رہا ہے، سفینہ جو زیر و زبر ہو رہا ہے، ادھر کا مسافر ادھر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، چلی تو مسافر اچھلنے لگے ہیں، جو بیٹھے ہوئے تھے وہ چلنے لگے ہیں، قدم جا کے ٹخنوں سے ٹلنے لگے ہیں، جو کھایا پیا تھا اگلنے لگے ہیں، تماشا سریرا گزر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، جو خوش پوش گیسو سنوارے ہوئے تھا، بہت مال چہرے پہ مارے ہوئے تھا، بڑا قیمتی سوٹ دھارے ہوئے تھا، گھڑی بھر میں سب کچھ اتارے ہوئے تھا، بیچارے کا حلیہ دگر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، جو گردن میں کالر تھا لر رہ گیا ہے، ٹماٹر کے تھیلے میں ٹر رہ گیا ہے، خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا ہے، بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا ہے، سفر ہر قدم پر خطر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کچھ اپنے حالات لکھیے، وہ کہتے ہیں کچھ اپنے حالات لکھیے، گزرتے ہیں کس طور دن رات لکھیے، مشاغل با تفصیل اوقات لکھیے، جو لکھیے تو اب اور کیا بات لکھیے، کوئی کام ہم سے اگر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ جی، تو یہ نظم آپ کے گوشہ گزار کی ہے۔ اب ہر بند کی تشریح کریں گے، اس کا مطلب سمجھائیں گے جو شعروں کی صورت میں ہے۔ تو پہلا بند یہ ہے: نہیں ہو رہا ہے مگر ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے مگر ہو رہا ہے، جو دامن تھا دامن بدر ہو رہا ہے، کمر بند گردن کے سر ہو رہا ہے، سفینہ جو زیر و زبر ہو رہا ہے، ادھر کا مسافر ادھر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے وہ کراچی کی بس میں سفر کرتا ہے، اور پاکستان میں اور خاص طور پر بعض علاقوں میں تو بسیں بڑی خراب ہوتی ہیں، رش ہوتا ہے، جو دیہاتی لوگ شہروں میں جاتے ہیں تو بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں سفر کرتے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اپنے سفر کی وہ جو رودات بیان کرتا ہے، کہتا ہے یہ سفر نہ ہوتے ہوئے بھی ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے مگر ہو رہا ہے، یعنی یہ سفر نہ ہوتے ہوئے بھی ہو رہا ہے، جو دامن تھا دامن بدر ہو رہا ہے، یعنی جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے دامن سے الگ ہو رہے ہیں، دامن بدر ہونا یعنی دامن سے الگ ہو رہے ہیں، کمر بند گردن کے سر۔ بعض اوقات پاکستان میں نا یہ بعض اوقات لوگوں کے پاس کپڑا بھی ہوتا ہے، اپنے کندھوں پہ یا سر پہ رکھ لیتے ہیں، گرمی کے موسم میں وہ گرمی سے بچاتا ہے، سردیوں سے بھی بچاتا ہے، سردیوں کے موسم میں تو وہ ایسے اپنے کندھوں پہ ڈال لیتے ہیں یا سر کے اوپر، اس کو پٹکا بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو دھوتی بھی کہہ دیتے ہیں، ایسے پرنا بھی اس کو بعض اوقات کہتے ہیں۔
تو وہ بھی ایسے نا کندھوں پہ رکھ کے لوگ، دیہاتی لوگ خاص طور پر رواج ہوتا ہے بعض علاقوں میں چادر کا، وہ تو ہر صورت لے کر چلتے ہیں، اپنے پاس ان کی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کمر بند، تو وہ جو اس کے پاس وہ چادر تھی، کپڑا تھا، وہ بھی سر سے پیچھے گر رہا ہے، یعنی وہ چڑھا تھا بڑی شان و شوکت کے ساتھ، تو وہ اس کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، بدن سے الگ ہو رہے ہیں، اور اس کا وہ جو کپڑا تھا وہ بھی پیچھے گر رہا ہے، تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ جو بحری جہاز کی طرح سفینہ اس کو کہہ رہا ہے کہ سفینہ نیچے اوپر دائیں بائیں ہو رہا ہے، اور مسافر بھی ادھر ادھر ہو رہے ہیں، جس طرح مثلا بعض اوقات سڑکیں بھی خراب ہوتی ہیں نا، تو سڑکوں پہ گڑھا آ جاتا ہے، یہ جمپ آ جاتا ہے، تو مسافر جو ہیں بیچارے اچھلنے لگتے ہیں، اوپر نیچے ہونے لگتے ہیں، دائیں بائیں، بس کبھی دائیں ہو جاتی ہے کبھی بائیں ہو جاتی ہے، پھر رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، سیٹوں پر بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، سیٹوں پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور خالی جگہ جو بس کی گیلری ہوتی ہے اس میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، اور چھتوں پر بھی چڑھے ہوتے ہیں بس میں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح کر کے کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے بڑے مشکل حالات میں، اوپر نیچے سواریاں گر رہی ہیں، دائیں بائیں گر رہی ہیں، کپڑے خراب ہو رہے ہیں، بدن سے الگ ہو رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں، وہ جو اس کے پاس ایک پرنا تھا، کپڑا تھا، اور ٹکڑا جو وہ کوئی میٹر چوڑا ہوتا ہے اور میٹر 1.5 لمبا ہوتا ہے، وہ نیچے گر گیا ہے۔ چلی تو مسافر اچھلنے لگے ہیں، جو بیٹھے ہوئے تھے وہ چلنے لگے ہیں، قدم جا کے ٹخنوں سے ٹلنے لگے ہیں، جو کھایا پیا تھا اگلنے لگے ہیں۔ تماشا سریرا گزر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب بس چلی تو مسافر اچھلنے لگے فٹ بال کی طرح، جب جمپ لگے نا تو بس بیٹھے ہوئے لوگ اوپر کو اچھلتے، اور جو بیٹھے ہوئے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے چل رہے ہیں بیچارے، کبھی آگے جا گرتے ہیں، کبھی بس بریک مارتی ہے تو پیچھے جا کے لگتے ہیں، ان کے پاؤں جو ہیں وہ بدل کر ٹخنوں کے ساتھ لگ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پاؤں، دوسرے کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ایسے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور وہ کھانا وانا کھا کے چڑھتے ہیں، ناشتہ مشتہ کر کے چڑھتے ہیں، جو ناشتہ تو وہ ایسے لگ رہا تھا جو کھا پی کے گھر آئے ہیں نا تو اندر رش ہے، گرمی ہے، بندے کے ساتھ سواری لگی ہوئی ہے، تو وہ کھایا پیا بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے باہر نکل رہا ہے۔ بعض اوقات کو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کلاس میں کوئی بچے کو مشکل ہو جاتی ہے تو کھا پی کے آتا ہے تو ایسے اس کو مشکل ہوتی ہے، جو کھایا پیا باہر نکلنے لگتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جو کھایا پیا تھا اس نے وہ اگلنے لگے ہیں، باہر نکلنے لگا ہے۔ تماشا سریرا گزر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ کہتا ہے کراچی کی بس میں سفر ایسے ہو رہا ہے جیسے تماشا ہے، سڑک کے کنارے پہ کوئی تماشا لگا ہوا، جو تماشا کھیل تماشا جو سڑک کے کنارے دکھاتے ہیں، کہتا ہے یہ سفر تو نہیں ہے، یہ تماشا ہے۔ آگے کہتے ہیں جو خوش پوش گیسو سنوارے ہوئے تھا، بہت مال چہرے پہ مارے ہوئے تھا، بڑا قیمتی سوٹ دھارے ہوئے تھا، گھڑی بھر میں سب کچھ اتارے ہوئے تھا، بیچارے کا حلیہ دیگر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ پھر کہتا ہے خوش پوش یعنی عمدہ لباس جس نے پہنا ہوا تھا، بہت خوش پوش خوبصورت کپڑے تھے اس نے پہنے ہوئے تھے، خوبصورت شاندار کپڑے پہنے ہوئے تھے، گیسو سنوارے ہوئے تھا، سر کے بالوں کو بڑا سیٹ کیا ہوا تھا، جس طرح بال شیشے میں اور کنگھی کے ساتھ سیٹ کر لیتے ہیں سب اپنے بالوں کو شیشے میں دیکھ کر، اس نے بال سنوارے ہوئے تھے، بہت مال چہرے پہ مارے ہوئے تھا، چہرے پر میک اپ وغیرہ کیا ہوگا، کوئی تیل شیل لگایا ہوگا، کوئی پاؤڈر شوڈر کریم شریم لگا کے چڑھتے ہیں، جس طرح میک اپ لگاتے ہیں اپنے چہرے کو خوبصورت کرنے کے لیے۔ تو کہتا ہے بہت مال چہرے پہ مارے ہوئے تھا، بڑا قیمتی سوٹ دھارے ہوئے تھا، یعنی بڑا قیمتی سوٹ اس نے پہنا ہوا تھا، شلوار قمیض تھی یا پینٹ کوٹ تھا یا شرٹ تھی، جو بھی سوٹ تھا بڑا قیمتی اس نے پہنا ہوا تھا، گھڑی بھر میں سب کچھ اتارے ہوئے تھا، بیچارے کا حلیہ دیگر ہو رہا ہے۔ کہتا ہے بس وہ جب بس میں سوار ہوا تو وہ سارا کچھ اس کا جو سوٹ بوٹ سب کچھ تھا وہ سارا خراب ہو گیا۔ بس میں یعنی ایک ایسا مسافر تھا بھی چڑھا جس کا سوٹ بڑا خوبصورت تھا، خوبصورت اس نے بال بنائے ہوئے تھے، چہرے کے اوپر میک اپ کیا ہوا تھا، اور جب سفر کے دوران کراچی کی بس میں چڑھا تو سب کچھ اس کا اتر گیا، سوٹ خراب ہو گیا،
शक्ल जो उसने मेकअप शेकअप किया हुआ था वो सारा उतर गया, रश में और भीड़ की वजह से और गर्मी की वजह से उतर गया। तो इस तरह करके वो कहता है ये जो था ये कराची की बस में सफ़र जो हो रहा है और उसका हुलिया ऐसा हो गया, दूसरा चेहरा हुलिया बिगड़ गया, हुलिया तब्दील हो गया। क्योंकि मेकअप से तो चेहरा बड़ा खूबसूरत लगता है ना, जब मुंह धो लो या मेकअप उतर जाए तो फिर वो मेकअप वाला चेहरा और बग़ैर मेकअप के चेहरे में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। तो वो कहता है कि वो दूसरा बेचारे का हुलिया दिगर हो गया, दूसरा चेहरा निकल आया। जो गर्दन में कालर था लर रह गया है, टमाटर के थैले में टर रह गया है, खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया है, बगल में तो बस एक पर रह गया है। सफ़र हर कदम पर ख़तर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। कहता है गर्दन में कालर था, कालर होते हैं ना, ये आप मसलन आप शर्ट पहनते हैं तो कालर होते हैं जिनके अंदर आप नीचे से टाई लगाते हैं, ये कालर कहलाते हैं। कालर था वो इस तरह रश की वजह से और ख़राब हो गया ना उसके कपड़े, तो कालर जो लीर बन गया, लर से मुराद लीर है, ये कपड़े से थोड़ा सा कपड़ा फाड़े ना ऐसी लंबी सी लीर बन जाती है, कपड़े का टुकड़ा या लीर उसको कहते हैं हम। तो कहता है वो जो कालर था वो लीर रह गया रश की वजह से, ख़राबी की वजह से, भीड़ की वजह से। टमाटर के थैले में टर रह गया, कोई टमाटर लेकर शॉपर में चढ़ा होगा, जिस तरह ये टमाटर आप बकाले से जाकर लेते हो, तो टमाटर जो थे वो रश और भीड़ में वो दब गए, लोगों के दरमियान टमाटर दब गए तो टर रह गया। टमाटर के थैले में, टर का आम मानी तो ये फजूल बात, बेमानी जिसका कोई मकसद ना हो। आम फहम में भी कहते हैं कि यार ये टरे मारता है, ये ऐसे फजूल बात करता है, जिस तरह यानी ऐसी चीज़ जिसका कोई फ़ायदा ही न रहो। टमाटर जो होंगे वो आपस में वो पिचक गए होंगे, इकट्ठे हो गए होंगे दबाव की वजह से, तो बेफ़ायदा टर रह गया होगा। खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया, बगल में तो बस एक पर रह गया। तो बाज़ औक़ात ना ये पाकिस्तान में तो जो लोग अपनी चीज़ें भी लेकर चढ़ जाते हैं, बकरी, छोटा मोटा सामान, बकरी, कुत्ते भी लेकर बसों में चढ़ जाते हैं, छत पे चढ़ जाते हैं। तो बाज़ औक़ात देहाती लोग या कुछ जो मुर्गों के शौकीन होते हैं, कोई अपना बटेरा साथ लेकर चढ़ जाते हैं, पिंजरे में कोई चीज़ होती है, मुर्गा होता है, तो मुर्गा कहता है खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया। किसी के पास मुर्गा था तो बगल ये होती है, ये जो आपका बदन है ना, ये कंधा जो है, कंधे के नीचे वाला हिस्सा, बाजू और बदन के दरमियान ये जो होती है इसे बगल कहते हैं। बाज़ औक़ात आपके पास कोई चीज़ भी हो ना तो आप हाथ को फ्री करना चाहो तो वो ऐसे बगल में दबा लेते हो, जिस तरह हम खेलते हुए बैट रख लेते हो, या आपके पास किताब है और कंटीन से कोई चीज़ लेकर खा रहे हो तो वो नीचे बगल में दबा लेते हो। तो इस तरह करके एक आदमी के पास मुर्गा था जो उसने बगल में दबाया हुआ था और बस के ऊपर चढ़ गया। जब अंदर गया तो रश बहुत था तो मुर्गा मर गया। तो वो कहता है इतना रश था, लोगों का भीड़ थी, रश था, दबाव की वजह से मुर्गा मर गया और पता नहीं नीचे गिर गया। और जब उसने देखा तो उसकी बगल में एक पर रह गया, एक पर मुर्गे का रह गया, पर वो तो आप जानते हैं एक पर रह गया। इतना हालात और सफ़र ये ख़राब था। सफ़र हर कदम पर ख़तर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। तो कहता है कि हर कदम पे सफ़र जो है ना, यूँ बस चलती जा रहा है, डर लग रहा है, ख़तरनाक हो रहा है, सड़क ख़राब हो गई, तेज़ चल रही है, रश है, तेज़ अगर कोई चीज़ चल रही हो और सड़क ख़राब हो, सड़क के ऊपर गड्ढे हों और सड़क हमवार ना हो, ऊपर नीचे हो, तो बस तेज़ चल रही हो तो उसके उलटने का भी ख़तरा होता है। बाज़ औक़ात इसी सूरत में बस बेकाबू हो जाती है, दरख्तों से जा टकराती है, बस दूसरी के साथ टकराते हुए क्रॉस करते हुए टकर जाती है। तो वो कहता है कि हर जूं बस चलती जा रही थी, डर लग रहा था, पुरख़तर हो रहा था, सफ़र ख़तरनाक हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एक्सीडेंट हो जाए या हादसा हो जाए। तो वो कहता है इस तरह करके मुसाफिर भी डर रहे थे, मैं भी डर रहा था। वो कहते हैं कुछ अपने हालात लिखिए। तो उसके दोस्त ने उसको कहा होगा किसी ने, तो वो शायर कहता है कि मुझसे मेरे दोस्त ने कहा यार अपने हालात बताओ, हालात लिखो, बताओ गुज़रते हैं किस तौर दिन रात लिखिए। तो मुझे बताओ और लिखो
بتاؤ کہ تمہارے دن رات کیسے گزرتے ہیں، کیسے وقت گزرتا ہے، دن کیسے گزارتے ہو، رات کیسے گزارتے ہو، اپنے حالات زندگی لکھو، کس طرح تمہاری زندگی گزر رہی ہے۔ مشاغل با تفصیل اوقات لکھیے، کہتا ہے وقت کے ساتھ جو تیرے مشغلے ہیں، مشاغل شغل کی جمع ہے، یعنی تو دن میں کیا کرتا ہے، رات میں کیا وقت کے ساتھ ساتھ جو تیرے مشاغل ہیں، شغل ہیں، کام ہے، وہ میرے کو تفصیل سے لکھ۔ میرا دوست کہتا ہے لکھو، جو لکھیے تو اب اور کیا بات لکھیے۔ شاعر کہتا ہے میں اب کیا لکھوں، اس کو میں کیا بتاؤں اپنے دوست کو کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو میں کیا لکھوں، کوئی کام ہم سے اگر ہو رہا ہے۔ کہتا ہے میں دوست کو کیا لکھوں، میں تو اس کو بتا رہا ہوں کہ میں اور کیا کام کر رہا ہوں، میں تو کراچی کی بس میں بیٹھا سفر کر رہا ہوں، اور یہ سفر بڑا خطرناک ہے، بڑے مشکل حالات میں یہ سفر کر رہا ہوں۔ تو بچوں یہ تھا آپ کا یہ سبق تھا، اور اس کی میں نے آپ کو تشریح سمجھا دی ہے، نہایت آسان ہے، اس کے الفاظ معنی لکھو۔ اور یہ واقعی پاکستان میں ایسے ہوتا ہے، ایسے سفر گزرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مشکل حالات ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب میں آپ کے گوشہ گزار کرتا ہوں اس کے مشق۔ اچھا، تو اب اس کے معنی، مشکل الفاظ کے معنی آپ کو گوشہ گزار کرتا ہوں۔ معنی یاد کیا کرو۔ معنی یاد کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی تشریح اور اس کا مطلب جو آسانی سے کر سکتے ہو، یعنی اس کو سلیس کرنا ہوتا ہے۔ اب معنی یاد ہوں گے تو اس کے آپ مطلب کر لو گے، آپ کو اس کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، دامن بدر ہونا، دامن سے الگ ہونا، زیر و زبر ہونا، اوپر نیچے ہونا، گیسو سر کے بال، بیچارہ مجبور، طور طریقہ، قدم پاؤں، کمر بند وہ کپڑے کا ٹکڑا جو وہ سر پہ لیتے ہیں، جو عام طور پر اسے پٹکا بھی کہہ دیتے ہیں۔ اگلنا یعنی باہر نکلنا، جو اس نے کھایا پیا تھا باہر نکلنے لگا۔ کہہ آنا، سنورنا، درست کرنا، حلیہ، شکل۔ مشاغل، تو مشاغل کے معنی ہے یہ جو مثلا فارغ وقت، جو شغل ہوتے ہیں جو فارغ وقت میں کرتے ہیں۔ ٹر، بے فائدہ بات، بے معنی بات۔ سر ہونا، پیچھے پڑنا، سر راہ، راستے میں۔ سوٹ دارنا، قیمتی سوٹ پہننا، سوٹ پہننا کوئی بھی ہو، پینٹ کوٹ ہو، شلوار قمیض ہو، جو بھی ہے۔ دیگر، دوسرا۔ تفصیل اوقات، دن رات کے وقت، دن رات گزارنے کی تفصیل۔ لیر، یہ کپڑے کی لیر جو ہوتی ہے۔ سفینہ، جہاز، کشتی۔ خوش پوش، عمدہ لباس پہننے والا۔ خوش پوش حسین، عمدہ لباس پہننے والا، مثلا جو ایسا حسین جو بڑا عمدہ لباس پہنتا ہو۔ گھڑی بھر میں، تھوڑے ہی وقت میں۔ پرخطر، خطرناک، خطرناک، خطرات سے بھرا ہوا۔ ٹلنا، اپنی جگہ سے ہلنا یا ادھر ادھر ہو جانا۔ یہ تو تھے معنی اس کے، اور اس کے اب ایم سی کیوز ہیں۔ جو خوش پوش ڈیش سنوارے ہوئے تھا، گیسو، نیچے 4 اس کے آپشن ہے، تو اس میں خالی جگہ میں کیا آئے گا، گیسو۔ یہ آپ کی سکرین پر بھی نظر آئیں گے، اور جو درست ہے اس پر میں نے ٹک کیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گھڑی بھر میں سب کچھ اتارے ہوئے تھا۔ خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا، میں درست لفظ ہی پڑھ رہا ہوں۔ سفر ہر قدم پرخطر ہو رہا ہے، وہ لکھتے ہیں کچھ اپنے حالات لکھیے۔ تو یہ تو تھا اس کے ایم سی کیو، اور اس کا خلاصہ ایسے بیان کر دیتا ہوں کہ کراچی کی بس میں ایک شاعر سفر کرتا ہے، وہ نظم لکھتا ہے کہ یہ ایسا سفر تھا جو نہ ہوتے ہوئے بھی ہو رہا تھا، بس کے دائیں بائیں ہونے سے اس میں مسافر اچھل رہے تھے، اوپر نیچے ہو رہے تھے، جیسے ایسے لگتا جیسے چل رہے ہوں۔ اور ایک خوش پوش مسافر جس کی شکل و صورت بڑی خوبصورت تھی، اس کی شکل ہی بدل گئی، جس نے چہرے پہ بڑا لگایا ہوا تھا، میک اپ وغیرہ کیا ہوا تھا، تو اندر رش کی وجہ سے اس کا میک اپ شیک اتر گیا، قیمتی لباس اتر گیا۔ سفر کے دوران اس کی قمیض جو تھی، اس کے کالر جو تھے، وہ جو کالر بھی گڑبڑ ہو گئے، خراب ہو گئے، تو ایک لیر رہ گئی۔ ایک آدمی چڑھا، اس کے پاس ٹماٹروں کا تھیلا تھا، وہ رش کی وجہ سے اور لوگوں کے ایک دوسرے کے درمیان میں آنے کی وجہ سے وہ ٹماٹروں کا جو تھیلا تھا وہ دب گیا، اور سارے
ٹماٹر جو تھے وہ بالکل خراب ہو گئے اور وہ ایسے رہ گیا جیسے فضول چیز رہ گئی، کچھ بھی نہ رہا۔ ٹماٹر ایسا ہوتا ہے جیسے پس جاتے ہیں رش کی وجہ سے، ویسے بھی ٹماٹر نرم ہوتے ہیں بڑے۔ اچھا، ایک آدمی چڑھا جس کی بغل میں ایک مرغا تھا، تو رش کی وجہ سے وہ مرغا مر گیا، اور اس نے جب بغل میں دیکھا تو مرغے کا صرف ایک پر رہ گیا تھا، پتہ نہیں مرغا کدھر رہ گیا۔ تو پھر اس دوران وہ شاعر کہتا ہے، میرے سے دوست نے پوچھا، یار اپنے آپ کوئی حالات تو بتا، آج کل کیسے وقت تیرا گزرتا ہے؟ تو میں نے سوچا کہ اب میں اس کو کیا لکھوں، تو میں نے اس کو یہی لکھا، یہی بتایا کہ کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ تو یہ تو تھا اس کا خلاصہ، اور اس کے یہ صرف 4 سوال ہیں، مختصر سے سوال ہیں صرف اس میں، وہ بھی آپ کی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، سوالات کے جواب ہیں۔ پہلا ہے سوال اس کا یہ ہے جی، سوال اس ہے، اس نظم میں سوال یہ ہے، اس نظم میں جس خوش پوش نوجوان کا ذکر ہے، اس پر بس میں سواری کے دوران، بس میں سفر کے دوران کیا بیتی؟ یعنی وہ جو بڑا خوبصورت نوجوان تھا، اچھے کپڑے پہنا ہوا تھا، سفر کے دوران اس کا کیا بنا؟ تو اس کا یہ جواب ہے، اس کا حلیہ بگڑ گیا، اس نے جو قیمتی سوٹ پہنا ہوا تھا وہ خراب ہو گیا، تار ہو گیا، اور اس کی ساری سجاوٹ اور ساجدہ جو ایک لمحے میں ہی ختم ہو گئے تھے۔ جو بال اس نے بڑے سٹ کیے ہوئے تھے، سر کے بالوں کو سٹ کیا ہوتا، وہ سارے خراب ہو گئے، اور شکل بھی اس کی بدل گئی۔ سوال، چہرے پر بہت مال مارنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اس سے مراد یہ ہے کہ مسافر اپنے چہرے پر بہت زیادہ کریم اور پاؤڈر وغیرہ تھوپے ہوئے تھا۔ یعنی آپ دیکھتے ہو نا، مرد و خواتین اپنے، آج کل تو یہ بڑا فیشن ہے کہ چہرے پر تھوڑا پاؤڈر شوڈر لگا لیتے ہیں، کریم لگا لیتے ہیں، اس سے تھوڑا چہرہ صاف بھی ہو جاتا ہے، خوبصورت بھی ہو۔ چہرے پر مال مارنے کا مطلب ہے کہ چہرے پر میک اپ کرنا، بہت کریم شریم لگانا۔ سوال، سفر کے دوران میں مرغے کا کیا بنا؟ ایک مسافر جو چڑھا تھا اس کی بغل میں مرغا تھا۔ اچھا، سفر کے دوران میں مرغے کا کیا بنا؟ جواب، سفر کے دوران ایک مسافر اپنے بغل میں مرغا دابے ہوا تھا، یعنی مرغا ایسا نیچے کیا ہوا تھا، چڑھ گیا، بس کے اوپر سوار ہو گیا، مگر بس میں بہت زیادہ رش کی وجہ سے مرغا کہیں ادھر ادھر ہو گیا، نیچے گر گیا، سیٹ کے نیچے گھس گیا، یا مر گیا ہوگا رش کی وجہ سے۔ وہ تو مرغے تو بڑے نازک ہوتے ہیں، وہ مرغا مر گیا ہوگا، اور اس مسافر جو تھا جس کے بغل میں مرغا تھا، تو اس نے دیکھا کہ اس کی بغل میں، مسافر کی بغل میں تو ایک پر رہ گیا۔ کیا رہ گیا؟ مسافر کی بغل میں مرغے کا ایک پر رہ گیا تھا، پتہ نہیں مرغا کدھر گیا، مر گیا کدھر گیا۔ اچھا، اب بچوں اس سبق کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے، اس کے معنی یاد آپ کریں گے نا، تو اس کی آپ مطلب اور تشریح آسانی سے کر لیں گے۔ 2-3 بار اس کو پڑھو گے، پھر اس کے بعد اس کے معنی یاد کر لو، MCQs یاد کرو، یہ سکرین پہ آ رہے ہیں، خلاصہ یاد کرو، پھر اس کے سوالوں کے جواب بھی یاد کرو۔ تو خلاصہ لکھ لو، کاپی پہ خلاصہ لکھو، سوالوں کے جواب ضرور کاپی پہ لکھو تاکہ آپ کی رائٹنگ بھی ٹھیک ہو جائے۔ اور یہ ہوم ورک ہے، اس کو یاد کرنا، اس کے سوال جواب یاد کرنا، MCQs یاد کرنا، درست جواب پہ صحیح کا نشان لگانا، اور سوالات کاپی پہ لکھنا، خلاصہ کاپی پہ لکھنا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور اس کو یاد کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔